آپ سب لوگوں کو مظفرآباد کے تمام غیور بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جو کل کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 70 سال میں آپ لوگوں نے پہلی دفعہ اپنے اتحاد سے، اپنی کمٹمنٹ سے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی وجود کا، ان کی زندگی کا احساس دلایا، اور جو کامیابی آپ نے حاصل کی وہ بنیادی طور پہ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ ان 3 شہداء کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے خون سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہ صرف ایک لڑی میں پرو دیا، بلکہ ایک اپنے بنیادی حقوق کے حصول کی جو تحریک ہے اس کے لیے یہ ہمیشہ اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ ان لوگوں کا خون ہے۔ یہاں جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس 1 سال میں اس کامیابی کے بعد وہ تمام استحصالی طاقتیں جو اشرافیہ یہاں پہ کہتے ہیں، اشرافیہ تو نہیں ہے، اشرافیہ کسی قانون آئین کے تحت جو لوگ کوئی سپیریئر اسٹیٹس حاصل کر رہے ہیں ان کو ہر ملک میں اشرافیہ کہا جاتا ہے، وہ ایک رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں آپ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں قانون کی عملداری ہو، جس میں میرٹ ہو۔ 70 سال سے جہاں میرٹ اور قانون کو پامال کر کے، وائلیٹ کر کے جن لوگوں نے بڑے مناصب حاصل کیے ان کو آپ اشرافیہ کے بجائے آپ بدماشیہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس بدماشی کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کی جدوجہد ہے وہ آپ فیصلہ کن مرحلے پہ ہے۔ آج جو ہے میں سب سے ضروری جو بات میں سب سے پہلے اسی لیے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ جو آج ایک فیصلہ ہوا ہے انجمن تاجران کے، اس کے بعض لوگوں کا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ لوگ بڑے مستعد بھی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹائمنگ کے علاوہ جو کل یوم شہداء سے 1 دن پہلے، اس ٹائمنگ کے علاوہ اس فیصلے میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ قانونی طور پہ آپ یہ بات بنیادی طور پہ آپ سمجھیں کہ عدالت سے فیصلہ اس کے جو رائج قانون ہے اور جو اس کے سامنے حقائق ہیں ان کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ نوسر بازی ان لوگوں کی ہے جو اس معاملے کو عدالت میں لے کے گئے۔ جب یہاں کے مظفرآباد کے سارے تاجروں میں یہ اتفاق رائے سے یہ سارا وہ سسٹم یہ ایوالو ہوا تھا جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے، تو جب سب نے کمٹمنٹ کر کے وہ بددیانت اور وہ نوسر باز جنہوں نے اس معاملے کو اپنے بیان الفی کے خلاف ورزی کر کے وہ اس کو عدالت میں لے گئے، یہ ان کا قصور ہے۔ عدالت نے تو فیصلہ قانون کے مطابق اور جو ان کے سامنے حقائق تھے ان کے مطابق کرنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا ٹریڈ ریگولیشن ایکٹ ہے وہ اس کے مطابق یہ الیکشن نہیں ہوئے، کیونکہ وہ آزاد کشمیر میں کسی جگہ وہ نافذ نہیں ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی نافذ نہیں ہے۔ باقی جگہ پہ 15 تنظیمیں تاجروں کی بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ اگر اتفاق رائے سے سب لوگوں نے کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ اس معاملے کے کو دوسرے کسی اینگل سے عدالت میں چیلنج کرتے۔ ہم نے اس سسٹم کے اندر، ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے، ہم اس سسٹم کے اندر رہ کے لڑ رہے۔ عدلیہ جو بھی ہے اس کے ساتھ ہمیں اس سے ریلیف بھی ملتا ہے، ہمیں اس سے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس فیصلے کی وجہ سے عدلیہ کو حد میں تنقید نہ بنائیں۔ جو قانون، عدالتیں جو ہے قانون نہیں بناتی، وہ قانون کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں۔ قانون کون بناتا ہے؟ نوسر بازوں کا وہ ٹولہ جو ترپن کا ٹولہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ نے ابھی تک ہم اس سسٹم کو ختم نہیں کر سکے جہاں پہ قانون سازی کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جو 70 سال سے یہاں پہ صرف نوسر بازی اور بدماشی کر رہے ہیں۔ اب وہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت جو ہے فیصلے اسی طرح ہوں گے۔ جب تک آپ لوگوں کا اتحاد قائم رہا تو انشاءاللہ قانون بھی بہتر بنے گے۔ قانون میں انہوں نے ایک آرڈیننس بھی لایا تھا، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح واپس ہوا۔ یہ جو عوام کی طاقت سے، آپ نے اپنے اتحاد کی طاقت سے آزاد کشمیر میں رائج قوانین کو عوام کے مفاد میں وہ اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے بعد عدالتیں جو ہے ان سے آپ کو وہ ریلیف مل سکے گا جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہے
جو یہ وہ اسمبلی ہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین کی حیثیت یہ ہے کہ 2019 میں ہائی کورٹ کا فیصلہ نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے اور آزاد کشمیر میں سارے ہائیڈل پروجیکٹ کے حوالے سے 6 سال سے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، قانون کا درجہ اس کو حاصل ہے، ہماری توہین عدالت کی درخواست 6 سال سے پینڈنگ ہے۔ آپ